اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا الذین وہ لوگ جو استجابوا جواب دیا جنہوں نے لبیک کہا للہ اللہ کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لبیک کہا، من بعد بعد اس کے کہ جب کہ اصابہ پہنچ چکا تھا ہم انہیں قرحن گہرا زخم، اس کے بعد جب کہ انہیں لگ چکا تھا گہرا زخم، پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر ہے ایسے لوگوں کا عظیم، بہت عظیم اجر ہے ایسے لوگوں کا۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، قالا جب کہا لاہم ان کے لیے، الناس لوگوں نے، انا بے شک الناسا بے شک جو یہ لوگ ہیں، قد ہے جمع کر رکھا ہے، لاکم تمہارے لیے، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جمع کر رکھا ہے بہت بڑا سامان اور لشکر، فخشو پس ڈرو ہم ان سے، فزادہم پس بڑھا دیا، ایمان اللہ تعالیٰ ان کا اور ایمان بڑھا دیا، وقالو اور کہا، حسبو کافی ہے نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، اور نعمہ بہت ہی اچھا ہے، وکیل کارساز دوست، فانقلبو تو پھر وہ کیا پلٹے، بنعمت انعام کے ساتھ، من اللہ سے، والفضل اور فضل کے ساتھ، ان کے عزم و توکل کا نتیجہ یہ نکلا کہ واپس آئے یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ۔ لم نہیں، یمسسہم نہ چھوا ان کو، سوءن کسی برائی نے، یمسس مسسا مسا کرنا، چھونا یا پکڑنا، لم نہیں یمسسہم اور نہیں چھوا ان کو، سوءن کسی برائی نے، یعنی کہ کوئی برائی نہیں انہیں پہنچی، واتبعوا اور پیروی کرتے رہے، رضوان رضا اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرتے رہے، واللہ اللہ تعالیٰ ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بہت عظیم فضل والا ہے، انما بے شک یہ جو ہیں، ذالکم تمہارے لیے، الشیطان شیطان جو ہے، یخوف خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے تمہیں، اولیاء اپنے دوستوں سے، اولیاء دوست ہو اپنے دوستوں سے، پس لا نہ تخافوہم پس نہ ڈرو، پس لا نہ تخافو خوف کرو ہم ان سے، پس تم نہ ان سے ڈرو، وخافونی اور خافو خوف کرو، ڈرو نی کا چھوٹا میرے، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم اگر تم مومنون اگر تم مومن ہو، ولا اور نہ یحزن کا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمزدہ ہوں، حزن میں نہ رہیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الذین وہ لوگ جو یسارعون آپ جو جلدی سے فی الکفر کفر میں داخل ہوئے ہیں، انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضروا نقصان پہنچا سکتے، اللہ کا شیئن کچھ بھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، یریدو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کے لانا کہ نہ، یجعل بنائے یا رکھے، لہم ان کے لیے، حظاً ذرا سا بھی حصہ، فی الآخرات آخرت میں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہ رکھے ان کے لیے ذرا حصہ بھی آخرت کی نعمتوں میں سے، وَلَهُمْ وَلَعَلَيْهِمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم ہے۔ جب ابو سفیان اپنے لشکر سمیت روحہ کے مقام پر پہنچا تو اپنی مہم کو ادھورا چھوڑنے پر سب کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخموں سے چور مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا حصہ پاک کر دیں گے، ان کا قصہ پاک کر دیں گے۔ جب یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو دشمن کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل جنگ احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے مجروح جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف فرما رہا ہے۔ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج دیا
دے گیا تھا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ جب وقت مقرر آیا تو ابو سفیان 2000 پیدل اور 50 سواروں سمیت بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مرعوب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور نعیم ثقفی جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمانوں کو مدینہ سے باہر نکلنے سے باز رکھے تو وہ اسے 10 اونٹ انعام دے گا۔ جب نعیم مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کروفر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے۔ اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم سے زندہ بچ کر گھر کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہت ہی اچھا کارساز دوست ہے۔ جب مسلمان اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستہ سے ہی واپس مکہ لوٹ گئے۔ مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا اور شاداں و فرحان صحیح و سلامت مدینہ طیبہ کو مراجعت فرما ہوئے۔ مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم دشمن سے نہ ڈرا کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرا کرو، اور جو اپنے رب سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے لرزہ بر اندام رہتی ہے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ سبق فراموش کر دیا اس وقت سے مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس سے کئی منافق کھلے طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے، اور اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدہ پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اٹھا دیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں، انتہائی کوشش اور جان سوزی کے باوجود کفار اپنے کفر سے چمٹے رہنے پر مصر تھے، جس سے نبی رؤوف کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمناک کیوں ہوں، آپ سے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ کفر کو نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال اور بدنصیبی ہے۔ یہ لاکھ جتن کریں اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ انہیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے۔ انہوں نے اس کے محبوب کو بے حد ستایا ہے، انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کے راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہراور کیا جائے۔